السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے شخص کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جسے درندہ کہنا بھی دراصل درندوں کی توہین ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے روس کا پہلا زار آئیوین دی ٹیریبل۔ یہ اتنا بے رحم اور سفاک انسان گزرا ہے کہ تاریخ بھی اس کے نام کے ساتھ ٹیریبل یعنی خوفناک کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ آئیوین 1530 عیسوی میں پیدا ہوا۔ جب یہ 3 سال کا تھا تو اس کا باپ یعنی روس کا حکمران ویزلی III انتقال کر گیا۔ آئیوین کے چچا نے اسے تخت پر بٹھانے کی کوشش کی، مگر روس کے امراء جنہیں بوئرز کہا جاتا تھا کی جانب سے اسے گرفتار کر لیا گیا اور قید خانے میں بھوکا مرنے چھوڑ دیا گیا۔ آئیوین کی ماں نے مزاحمت کی کوشش کی تو اسے بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اب جو بھی شخص آئیوین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا سخت ترین سزاؤں سے نوازا جاتا۔ آئیوین اور اس کا چھوٹا بھائی یوری جو کہ گونگا اور بہرا تھا، دونوں ہی اپنے محل میں بھکاریوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ نہ انہیں کھانا میسر تھا اور نہ کپڑے، مارا پیٹا الگ جاتا۔ اس وقت شیوسکی نامی امیر زادے کو تمام تر اختیارات حاصل تھے۔ وہ دندناتے ہوئے محل میں گھستا، آئیوین کے وفاداروں کو پکڑ پکڑ کر آئیوین کے سامنے جلاتا، زندہ لوگوں کی کھال اتار کر شہر کے بیچوں بیچ لٹکا دیتا اور آئیوین کو بھی خوب زد و کوب کرتا۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے آئیوین کو ایک درندہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیوین اپنا غصہ معصوم جانوروں پر نکالتا، پرندوں کے پر نوچ دیا کرتا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیا کرتا۔ 1543 عیسوی جب آئیوین 13 سال کا ہوا تو تمام عوام اس کے ساتھ ہو گئی اور اس کے حکم پر شیوسکی کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک گھڑے میں کچھ بھوکے کتوں کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ شیوسکی تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن اپنے پیچھے خود سے زیادہ بھیانک ایک درندہ خون آشامی کے لیے چھوڑ گیا۔ آئیوین کے پاگل پن کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کتے اور بلیوں کو نیچے پھینکتا اور انہیں تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ آئیوین اور اس کا گروہ شراب پی کر ماسکو کی گلیوں میں پھرتے، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو مارتے پیٹتے۔ کوئی عورت نظر آتی تو سرے عام اس کا ریپ کیا جاتا۔ وہ اکثر ریپ کرنے کے بعد عورتوں کو برہنہ حالت میں پھانسی دے دیا کرتا، کبھی زندہ دفن کروا دیتا اور کبھی ریچھ کے آگے ڈال دیا کرتا۔ وہ ایک بہترین گھڑ سوار تھا جسے شکار کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر اس کا یہ شوق صرف جانوروں پر پورا نہ ہوتا بلکہ وہ عام لوگوں اور کسانوں کو مار کر بھی بہت خوش ہوتا۔ 1547 عیسوی میں اسے پورے رشیا کا پہلا زار منتخب کیا گیا۔ اس تاج پوشی کے ساتھ ہی آئیوین کی شادی رشیا کی سب سے خوبصورت لڑکی اناستاسیا رومانووا سے ہوئی۔ یہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ اناستاسیا سے آئیوین کو 6 بچے ہوئے، جس میں سے صرف 2 ہی زندہ بچ سکے۔ اپنی تاج پوشی اور شادی کے بعد آئیوین نے کئی حکومتی اصلاحات نافذ کی، کرپشن کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ امراء کے اثر و رسوخ کو کم کیا۔ اس نے چرچ پر بھی قواعد لاگو کیے، فوج کو مزید طاقتور بنایا۔ اس کے علاوہ کازان کی ریاست اور استرا خان نامی شہر کی فتوحات بھی آئیوین کا ایک شاندار کارنامہ ہے۔ لیکن آئیوین کے بیٹے ڈومیٹری کی حادثاتی موت اور پھر 1560 عیسوی میں اس کی بیوی اناستاسیا کی طبعی موت نے اس کے اندر کا جانور ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان اور غصے میں رہنے لگا۔ بھرے دربار میں کبھی دیواروں اور کبھی فرنیچر پر ٹکرے رسید کیا کرتا۔ آئیوین نے اپنے اکثر امراء اپنی بیوی کو زہر دینے کے الزام میں تشدد کر کر کے قتل کروا دیے، یہاں تک کہ اس کے اپنے مخلص درباری اور دوست بھی اس کے غصے سے نہ بچ سکے۔
اب اس نے کرپشن اور اقربا پروری کے خاتمے کے نام پر آپری چنکی نامی ایک خفیہ پولیس ترتیب دی، جس میں ملک بھر کے بدماش اور ڈاکو بھرتی کیے گئے۔ یہ پولیس کالے لباس میں ملبوس اور کالے گھوڑے پر سوار خوف کی ایک علامت بن گئی، اچھے اور برے کی تمیز کے بغیر۔ کسی بھی انسان کو قتل کر دینا ان کے فرائض میں شامل تھا، یہاں تک کہ بھرے چرچ میں پادریوں تک کو جلا ڈالتے۔ ریاست کی کوئی عورت ان کے ہاتھ سے محفوظ نہ تھی۔ کبھی کبھی آئیوین لوہے کی ایک چھڑی ہاتھ میں لیے خود ان کی قیادت کرتا اور اپنی چھڑی کے ذریعے لوگوں کی خوب پٹائی کیا کرتا۔ کسان عورتوں کو برہنہ کر کے انہیں اس چھڑی سے زد و کوب کرنا اس کا ایک معمول تھا۔ ریاست بھر سے بھکاریوں کو جمع کر کے دریا میں پھینکوا دیتا، امرا کو بارود کے ڈھیر پر بٹھا کر جلا دیتا۔ جیروم ہارسی لکھتے ہیں کہ آئیوین نے روس کے ایک امیر پرنس بورس تیلوپا کو زندہ امپیل کروا دیا تھا، جس کے بعد وہ 15 گھنٹے مزید زندہ رہا۔ آئیوین نے اس کی ماں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی موت کا مکمل نظارہ کرے۔ بعد میں اس کی ماں کو بھی بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ آئیوین نے ایک مرتبہ اپنی خزانچی یعنی فائنانس منسٹر نکیتا فنیکوف کو کسی چھوٹی سی غلطی پر ایک دیگ میں ڈال کر ابال دیا تھا۔ اپنے ایک کاؤنسلر کا بھی اس نے یہی حشر کیا۔ 1570 عیسوی میں غداری کے غیر ثابت شدہ الزام پر آئیوین نے نوو گورڈ نامی شہر کو امپیلنگ اور روسٹنگ کے ذریعے قتل کر ڈالا۔ ایک جرمن مورخ لکھتا ہے کہ آئیوین اپنے گھوڑے پر چڑھ کر نیزہ ہاتھ میں لہراتا اور پھر نہتے عوام پر صرف اس لیے حملہ آور ہوتا کیونکہ اس کا بیٹا اس منظر کو دیکھ کر تالیاں بجاتا تھا۔ نووگورڈ کے بشپ کو پہلے ریچھ کی کھال میں سیا گیا، بعد میں اسے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ لاتعداد لوگ بھاگنے کی غرض سے دریائے ووکو میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ دریا ایک سیلاب کا سا منظر پیش کرتا تھا۔ اس تباہی کے بعد یہ شہر پھر کبھی پہلے جیسی شان و شوکت حاصل نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ پاسکف سٹی کا بھی آئیوین کے ہاتھوں یہی حشر ہوا۔ اس قتل و غارت گری کے 2 سال بعد روس میں ایک شدید قسم کی وبا پھوٹی، جبکہ اگلے سال کریمیا کے خان نے سلطنت عثمانیہ کی مدد سے ماسکو پر چڑھائی کر دی اور آئیوین کو یہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس کی ذاتی زندگی کی۔ آئیوین نے 1561 عیسوی میں ماریا نامی ایک لڑکی سے دوسری شادی کی، جس سے وہ جلد ہی بور ہو گیا اور 2 سال بعد ہی وہ مر گئی۔ تیسری شادی مارتھا نامی خاتون سے کی، لیکن وہ بیچاری صرف 2 ہی ہفتے زندہ رہ سکی۔ چوتھی شادی اینا نامی لڑکی سے کی گئی، جسے جلد ہی ایک خانقاہ میں راہبانہ زندگی گزارنے بھیج دیا گیا۔ جلد ہی 5ویں اور پھر 6ٹھی شادی ویسلیسا نامی خاتون سے کر ڈالی۔ بدقسمتی سے ویسلیسا کا ایک عاشق بھی تھا، جسے آئیوین نے ویسلیسا کی کھڑکی کے باہر امپیل کروا دیا اور اسے بھی راہبانہ زندگی گزارنے ایک خانقاہ میں بھیج دیا گیا۔ اب آئیوین نے 7ویں شادی ماریا نامی خاتون سے کی۔ شادی کے بعد آئیوین کو پتا چلا کہ ماریا کنواری نہیں ہے، سو اگلے ہی دن اسے دریا میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آئیوین کی آخری شادی 1581 عیسوی میں ہوئی۔ آئیوین اپنے بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آئیوین کی بہو حاملہ تھی اور اسے اپنی بہو کا پہنا ہوا لباس پسند نہیں آیا، سو اس نے اپنی چھڑی سے اسے پیٹنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی بہو کا مسکیریج ہو گیا۔ یہ بات آئیوین اور اس کے بیٹے میں اختلاف کا باعث بنی، یہاں تک کہ آئیوین نے خود ہی اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آئیوین کی حالت
بہت عبرتناک ہو گئی تھی۔ اس کا سارا جسم سکڑ چکا تھا، سر گنجا اور داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا۔ ہزاروں عورتوں کی عصمت دری اور معصوم بچوں کے قتل عام کے بعد 18 مارچ 1584 عیسوی کی ایک شام، جب وہ اپنے ایک رفیق کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا کہ اس کے سینے میں اچانک درد اٹھا اور یہ چند ہی لمحوں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں روس کا کوئی عزت دار خاندان ایسا نہ تھا کہ جو اس کے آداب سے محفوظ رہا ہو، بلکہ آئیون نے روس کے کچھ خاندان تو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا ذہنی معذور بیٹا فیوڈر تخت نشین ہوا۔ اس کے سیاہ کارنامے آپ ہماری اگلی کسی ویڈیو میں سن سکیں گے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام